دوستوں وی لو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں وی لو اسلام چینل کو۔ آپ میں سے کئی دوستوں نے یہ گزارش کی تھی کہ حضرت نتھر ولی اولیاء حضرت طبل عالم بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہسٹری پر ایک ویڈیو بنایا جائے، تو آپ سب کی گزارش پر یہ ویڈیو حاضر ہے۔ دوستوں، تو آج ہم جا رہے ہیں ریاست تمل ناڈو کے ایک شہر ترچناپلی میں، جہاں پر آرام فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بزرگ ولی حضرت طبل عالم بادشاہ عرف نتھر ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت طبل عالم بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علی سے 7ویں پشت کی اولاد ہیں، اور آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد ملک عرب میں مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سیدنا سلطان سید احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدہ فتح النساء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کے نام اور القابات یوں ہیں کہ آپ کا نام حضرت سید مطہر الدین المعروف نتھر ولی طبل عالم بادشاہ ہیں۔ آپ دادا حیات میر قلندر اور مردان غیب کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ چک منگلور میں جو پہاڑ ہیں جو دادا کے پہاڑ کے نام سے مشہور ہیں، اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دادا حیات میر قلندر کی مزار شریف وہاں پر ہے۔ تو دوستوں، یہ حضرت طبل عالم بادشاہی ہے جہاں پر انہوں نے چلہ فرمایا تھا دادا کے پہاڑ پر، اور یہی دادا حیات قلندر کے نام سے مشہور ہیں۔ اور شیو سمدرا میں جو مردان غیب کی مزار ہے، وہ بھی حضرت مطہر الدین المعروف حضرت طبل عالم بادشاہی کا مقام ہے۔ آپ نے وہاں پر چلہ فرمایا تھا، اور شیو سمدرا میں جو مزار ہے اصل میں وہ آپ کی مزار نہیں بلکہ ایک تعویذ بنائی گئی ہے جہاں پر آپ نے چلہ فرمایا تھا۔ آپ کا اصل مزار ترچناپلی میں موجود ہے، جو حضرت طبل عالم بادشاہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی پیدائش 2 ذی الحجہ 347 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال 717 ہجری میں ہوا، اور آپ کی کل عمر شریف 70 برس کی ہوئی۔ حضرت شمس الدین بن علی پاک باز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ طبل عالم بادشاہ کے والد گرامی حضرت سیدنا سلطان سید احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں 45 برس کی عمر تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ اولاد کی خواہش میں آپ رات و دن اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ایک دن آپ نے ارادہ کیا کہ میں عمرہ کروں گا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے وہاں اولاد مانگوں گا۔ تو آپ اپنے فقیروں کے ساتھ مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ مکہ شریف میں عمرہ کرنے کے بعد آپ مدینہ کے لیے گئے۔ مدینے میں پہنچ کر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے رو کر کے دعائیں مانگتے ہیں، یہاں تک کہ آپ غش کھا کر کے گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ بے ہوش ہوتے ہیں تو آپ کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے، اور خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں سرکار اپنے صحابوں کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باادب سر جھکائے کھڑا ہوں اور اولاد کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے ایک انار عطا فرمایا اور کہا کہ اسے کھا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے سرفراز فرمائے گا، اور وہ بچہ ولی کامل ہوگا، ساری دنیا اس کے فیض سے سرفراز ہوگی، اور اس انار میں جتنے دانے ہیں اس کے اتنے ہی مرید ہوں گے، اور تمام کے تمام اولیاء کاملین میں سے ہوں گے۔ حضرت کے والد سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میرے فرزند حضرت مطہر الدین کی ولادت بعد سعادت 2 ذی الحجہ 347 ہجری جمعرات کی شب میں ہوئی۔ جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عید کا دن ہے۔ شب ولادت حضرت سید احمد کبیر کو خواب ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمہیں فرزند مبارک ہو، اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعائیں فرمائی، اور فرمایا کہ تمہارا یہ فرزند بہت بڑا ولی ہوگا۔ میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے بچے کا نام مطہر الدین رکھا۔
حضرت جب تھوڑے بڑے ہوئے تو حضرت شمس الدین قلندر روایت کرتے ہیں کہ ایک جذامی سخت بیمار تھا۔ اس مہلک بیماری سے اس کی انگلیاں سڑ گئی تھی، بدن سے خون اور پیپ بہتا تھا، سخت بدبو تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے گاؤں سے باہر ایک درخت کے نیچے ڈال دیا۔ حضرت شمس الدین قلندر فرماتے ہیں کہ میں مطہر الدین، ہم دونوں کا لڑکپن تھا، ہم دونوں ساتھیوں کے ساتھ سیر کے لیے نکلے۔ گاؤں سے باہر جب ہم لوگ جزامی کے قریب پہنچی، وہ پیاس سے بے قرار تھا، ہم میں سے اس نے پانی طلب کیا۔ حضرت مطہر الدین طبل عالم بادشاہ نے اسے پینے کے لیے پانی پیش کیا۔ پانی کا نوش کرنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا مرض دور ہو گیا اور وہ جزامی شخص صحت مند اور تندرست ہو گیا۔ حضرت سید مطہر الدین کی کرامت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کے ساتھ اسے خوبصورتی بھی عطا فرمائی۔ کسی نے کیا ہی سچ کہا ہے، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دوستوں، یہ مزار حضرت طبل عالم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور اس کے بغل میں جو ہے آپ کے وزیر اعلیٰ حضرت شمس گویا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ حضرت طبل عالم بادشاہ کے والد سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ ملک روم کے بادشاہ تھے۔ جب حضرت طبل عالم بادشاہ کی عمر 17 یا 18 سال کی ہوئی تو آپ کے والد کا وصال ہو گیا، تو اس کے بعد آپ حکمرانی کے تخت پر بیٹھے اور بادشاہ بنے۔ ابھی بادشاہی کے صرف 3 ہی سال گزرے تھے جب آپ کا 21واں سال گزر رہا تھا تو آپ نے ایک خواب دیکھا جہاں پر میدان حشر قائم ہے اور فرشتے ایک بادشاہ کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ ان کو کیوں جہنم کی طرف آپ لے جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ بادشاہ ظالم اور جابر تھا۔ حضرت طبل عالم بادشاہ خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور امی جان کے پاس جا کر کے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے امی جان، اگر آپ ناراض نہیں ہوں گے تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو امی جان اجازت دے دیتی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ امی جان، میں یہ بادشاہی کو پسند نہیں کرتا بلکہ اللہ کی دین کی خدمت کے لیے میں اس کی راہ میں نکلنا چاہتا ہوں۔ چونکہ حضرت کے والدہ یہ جانتی تھی کہ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے خواب میں کئی مرتبہ سرکار نے بشارت دی کہ آپ کا بیٹا ولی کامل ہونے والا ہے اور دین کی خدمت کرنے والا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ تو آپ وہاں سے مرشد کامل کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب آپ جانے لگے تو آپ کے ساتھ آپ کے اراکین سلطنت اور وزراء جو تھے آپ کے ساتھ چلنے کی تمنا پیش کی، تو آپ نے ان کو منع کیا اور کہا کہ اب میں جا رہا ہوں تو میرے بدلے میں میرے بھائی سید عبد الرحمن اس تخت پر بیٹھے ہیں، جس طریقے سے آپ نے میری مدد کی اور حکمرانی میں ساتھ دیا، آپ میرے چھوٹے بھائی کی بھی مدد کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی آئیں گے اور آپ کی خدمت میں رہیں گے، ہمیں اس شرف سے مشرف فرما کر اجازت دے دیں۔ اور پھر آخر حضرت جب راہ خدا میں نکل پڑے تو آپ کے ساتھ آپ کی وزیر اعلیٰ حضرت شمس گویا، حضرت شمس پراں اور شمس منصور اور بابا شرف الدین کے علاوہ شہر کے کچھ امیر شخص آپ کے ساتھ تھے۔ ان کی تعداد تاریخ میں آتا ہے کہ کل 900 تھیں اور آگے چل کر اللہ نے تمام کو قلندر کے منصب پر فائز فرمایا۔ حضرت مرشد کامل کی تلاش میں نکل پڑے تو آپ کی ملاقات دادا مرشد حضرت سیدنا ابراہیم گرمسیل سے ہوئی۔ آپ نے ان سے ملاقات کی اور حضرت ابراہیم گرمسیل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت طبل عالم بادشاہ کو داخل سلسلہ فرمایا اور قلندری کے اعزاز سے سرفراز فرمایا۔ روایت ہے کہ حضرت طبل عالم بادشاہ والدہ سے اجازت لینے کے بعد مدینہ شریف پہنچے اور وہاں پر زیارت کے بعد مرشد کامل کی تلاش میں نکلے تو سفر میں ایک کیکر کا جنگل آ ملا جو کانٹوں سے بھرا ہوا تھا اور سفر دشوار ہو گیا۔ سارے قلندر کانٹوں سے زخمی ہو چکے تھے۔ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اب چلا نہیں جاتا، بغیر سواری کے پیدل چلنا مشکل ہو گیا۔ حضرت نے ایک نعرہ بلند فرمایا جس سے زمین و آسمان لرزنے لگیں اور اللہ کے حکم سے جنگل میں شیر ہی شیر نظر آنے لگے، جسے دیکھ کر قلندر خوف کے مارے بھاگ جانا چاہتے تھے کہ شیروں نے ان سے کلام کیا، بات کیا کہ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے حکم سے آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، آپ ہماری پیٹھوں پر بیٹھ جائیں تاکہ ہم آپ کو اس کانٹے بھرے جنگل سے پار لگا دیں۔
اس کے بعد ایک ایک قلندر ایک ایک شیر کے پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ شیر انہیں جنگل سے پار لگا کر حضرت طبل عالم بادشاہ کی اجازت سے غائب ہو گئے۔ یہ اللہ والوں کی ذات ہے اور شان ہے کہ درندے بھی ان پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت طبل عالم بادشاہ کی بہت ہی بڑی کرامت ہے۔ دوستو، یہ جو قرآن پاک آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ حضرت کے مزار پاک کے بالکل سرہانے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ قرآن شریف 1080 سال پرانی ہے، جو خود حضرت طبل عالم بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ اس قرآن کی زیارت کریں اور آگے ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں۔ دوستو، مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ ہندوستان پہنچے، اور ہندوستان میں کرناٹکا میں چک منگلور میں ایک پہاڑ پر آپ نے چلا فرمایا، جس کو آج بھی دادا کا پہاڑ کہتے ہیں، اور آپ کو وہاں دادا حیات میر قلندر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ شیو سمندرا پہنچے، عبادت کی۔ جب لوگوں کا ہجوم زیادہ ہو گیا تو آپ کی عبادت میں خلل ہوا تو آپ وہاں سے غائب ہو گئے، اس لیے آپ کو وہاں پر مردان غیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ ترچنا پلی پہنچے اور یہیں پر آپ نے آخری مقام کیا، اور 417 ہجری میں رمضان المبارک کی 13ویں تاریخ 14ویں شب نماز تہجد میں آپ کا وصال ہوا۔ دوستوں، حضرت نتھر ولی طبل عالم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری بہت ہی بڑی ہے اور بہت ہی دلچسپ واقعات ہیں، کرامتیں ہیں ہندوستان آنے تک، لیکن ویڈیو بہت لمبا ہو چکا ہے، اسی لیے میں ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کا دوسرا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور کرامتیں سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، تو میں انشاءاللہ اس کا سیکنڈ پارٹ بنانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو دوستوں، آپ کو ویڈیو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔